قرآن اٹھا کر دیکھ لو نا. ابھی جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بھائی قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں ہے نا، سب سے بڑی کتاب تو قرآن ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، حضور کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں. مجھے بتاؤ انصاف سے، مجھے بتاؤ انصاف سے، اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے سب ہیں. کہ اعلیٰ حضرت نے شعر نہیں لکھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، شعر ہے نا. کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا کہ دیو تجھ سے خوش ہے ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، یا حمادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا کیا پھر تجھ کو کیا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا. تو کہنے کا مقصد بابو کیا ہے؟ ہمیں مانو نہ مانو، لیکن وہ اپنا مشن جو حضور معصوم ملت دے کے گئے، جو حضور معصوم ملت نے شیر پیش سنت سے لیا، شیر پیش سنت نے اعلیٰ حضرت سے لیا، اعلیٰ حضرت نے مختومان مہرارہ سے لیا، انہوں نے اپنے بزرگان اور اکابر سے لیا، انہوں نے غوث اعظم اور غریب النواز سے لیا، انہوں نے اللہ اکبر اللہ والوں سے لیا اور صحابہ سے لیا، اہل بیت سے لیا. وہ مشن جو نسل بعد نسل چلا آیا اور جس کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے آخری وقت میں کری، وہ یہ ہے کہ انتقال سے پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا قلم لایا جائے، قلم لایا گیا، کاغذ لایا جائے، کاغذ لایا گیا. فرمایا وصیت لکھو، اور وصیت لکھوائی میرے اعلیٰ حضرت ہے. 25 رجب المرجب ہے، 25 صفر المظفر ہے. فرماتے ہیں کہ وہ حضور اللہ کے نور ہے، اور حضور سے صحابہ روشن ہوئے، اور صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاہتے یہ ہے یہ نور تم بھی لے لو، اتنا تم چمکنے لگ جاؤ، تم بھی چمکنے لگ جاؤ. کیا بات ہے. اور وہ نور کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول کی شان میں ادنا توہین کرتا دیکھو پھر تمہارا عزیز کیوں نہ ہو. بات تو میاں حضور کی آ گئی. بس بات دیکھ لو بدر، جنگ بدر اٹھا کر دیکھ لو. سب سے پہلے جو 3 صحابہ جنگ بدر میں نکلے ہیں، ایک حضرت مولا کائنات ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس حدیث کو نقل کیا. دوسرے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے. تیسرے حضرت عبیدہ. یہ 3 صحابہ اور امام بخاری کے الفاظ ہیں، ان تینوں نے اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں سے جنگ کری ہے. کیا بات ہے. حضرت عبیدہ شہید ہو گئے اور حضرت اسی وقت شہید ہو گئے، اور حضرت مولا کائنات نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا. پتہ کیا چلا؟ یہ صحابہ نے میسج دے دیا بابو رشتہ داری اور بلڈنگ اور یہ قرابت داری یہ اس وقت چلے گی جب کوئی رسول اللہ کا عاشق ہوگا تو آؤ ہمارے قریب ہو جاؤ. گھر کے اندر چائے بھی تمہاری ہے، ناشتہ بھی تمہارا ہے. کون سا ہم نے بڑا مطالبہ کر لیا اور کون سا شریعت نے علیحدہ مطالبہ کر لیا؟ یہی تو مطالبہ ہے. آؤ چائے ہمارے ساتھ پیو، آؤ کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، آؤ دعوت ہماری تم لو، ہم تمہاری سب ساتھ میں آ جاؤ. لیکن رسول اللہ کی گستاخیاں بند کر دو، رسول اللہ کی گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ چھوڑ دو. اتنا ہی تو مطالبہ ہے. یہ خالی ہمارا نہیں، یہی صحابہ کا مطالبہ ہے اور یہی قرآن و حدیث کا مطالبہ ہے. ایک جھٹکا جب لگتا ہے فرمایا 70 تلواریں جتنی ماری جائے، 70 ایک تلوار سوچو اگر چھری تمہیں کاٹ دی جائے اچھل جاؤ گے.
70 تلواروں کے برابر کا ایک ساتھ تمہارے لٹال کر ماری جائے 70 تلواریں، جب روح نکلتی ہے ایک جھٹکا اتنی شدت کا درد دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون بچانے والا ہے؟ اس وقت لے کے آؤ رشتہ داروں کو، نکیرین کا ملک الموت کا بلاؤ اب اس وقت اپنے دوستوں کو جن کی وجہ سے تم نے دین چھوڑا، بلاؤ آج اپنے قریب، ایک جھٹکا نکالتے ہیں روح پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، یہ پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور جو کہتے ہیں نا سینے پہ جب دم آئے گا یہ سینے تک نکالتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، نکالتے۔ فرمایا 7 حدیث پاک میں 70 تلواروں کے برابر کے زخم، وہ جو اتنی شدت تکلیف ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف ہوگی۔ میرے اعلیٰ حضرت آل فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے سوا اس وقت ان کے سوا حضور کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، کون مددگار ہے؟ بلاؤ نا اب اس وقت جب روح نکل رہی، ان کے سوا مددگار ہے تو میرے حضور ہے، مددگار ہے تو میرے ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پدر پہ پدر کو خبر، بچے پہ اگر گزر رہی تو باپ کو خبر نہیں، باپ پہ گزر رہی تو بچے کو خبر نہیں، کیا خبر؟ موت ہو گئی لوگ تو بس اعلان کرتے ہیں میاں بس اتنا ہی میسج ہے، اور یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، کل میدان قیامت میں کہو گے کہ الحمدللہ سنی رہے سنی اٹھے تو آج نعمتوں کے اندر ہے۔ حضرت علامہ جمیل الرحمان صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ فرماتے گئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے محبت کیا کری، آپ سے الفت کیا کری کہ قبر میں بھی آرام سے ہے محشر میں بھی آرام سے ہے۔ نکیرین اعلیٰ حضرت بولے نکیرین کرتے گئے تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ ہی نہیں، جب بلاؤ رد وہابیہ، جب بلاؤ رد وہابیہ، جب بلاؤ رد وہابیہ، ہم نے کہا میاں بتاؤ کہ اس علاقے کے اندر سچائی سے بتاؤ فتنہ کون سا پھیلا ہے؟ پھیلا کورونا ہو، کورونا پھیلا ہو ہم نزلے کی دوائی بیچ رہے ہیں، پھیلا کورونا ہو اور ہم زکام کی دوائی بیچ رہے ہیں، تو کہو کہ ڈاکٹر نہیں پاگل ہے یہ، ارے اسے کورونا کی دوائی بیچنا چاہیے۔ جہاں پر بد مذہبیت اور گمراہیت پھیلی ہے تو وہاں پر دینی دوائی یعنی کہ رد اسی کا کیا جائے۔ بات سمجھو بابو، میں آج بڑے اطمینان سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، تم ہمارے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا چاہتے یہ ہے، چاہتے یہ ہے، وہی ہم بھی چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ یہ نور ہم سے تم بھی لے لو، تم بھی چمکنے لگے، چاہتے ہم، اور اسی چاہت کی وجہ سے گالیاں کھا رہے ہیں، اسی چاہت کی وجہ سے لوگ برا الٹا پھلٹا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو انشاءاللہ چاہت رہے گی، اور جب تک دم میں دم ہے یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی چاہتے یہ ہے کہ جیسے صحابہ روشن ہو گئے، تابعین روشن ہو گئے، تبع تابعین روشن ہو گئے، ائمہ مجتہدین روشن ہو گئے، غوث اعظم روشن ہو گئے، غریب النواز روشن ہو گئے، مخدومان مارارا روشن ہو گئے، اور دین پر سختی سے عمل کر کر اعلیٰ حضرت روشن ہو گئے، دین پر سختی سے عمل کر کر شیر بیت سنت روشن ہو گئے، دین پر سختی سے عمل کر کر معصوم ملت روشن ہو گئے۔ چاہتے یہ ہے یہ نور ہم سے تم بھی لے لو، روشن تم بھی ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں اور یہ اپنے الحمدللہ میں نے کئی جگہ کہا ہے، سنی ایک عام آدمی کا چہرہ دیکھ لو، وہابیوں کا مولوی دیکھ لو، سمجھ آ جائے گا اس کا چہرہ کھچوٹر نظر آئے گا، اسی کے بچے پر بھی نور نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سنائے تکبیر، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے۔ نہ ہے تو عشق ایسا کرو جیسے سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، جیسے سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ مجھے یاد آیا چونکہ عرس بھی سرکار کا ہے اور میں سرکار 1:41 ہو گئے، 2:15 ہونے کو آ گئے، کچھ دیر سرکار ویسے قرنی کی بات ہو جائے پھر صلاۃ والسلام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں امام مسلم نے ایک پورا باب باندھا حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے باب میں، ایک باب باندھا۔
فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان خیر التابعین کہ بے شک آقا نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ان خیر التابعین تابعین میں بہترین رجل وہ ایک ایسا مرد ہے جو وہ قرن میں رہتا ہے سبحان اللہ اس کا نام اویس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اویس ہے آگے آقا فرماتے گئے اس کے چہرے اس کے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے حضرت اویس قدیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے تو آپ نے پھر دعا کری تو وہ سفید داغ چلے گئے لیکن آپ نے دعا اس طرح کری تھی مولا جسم سے سفید داغ چلے جائیں لیکن ایک درہم کے برابر ایک داغ چھوڑ دینا تاکہ جب اس داغ کو دیکھوں تو تیرا شکر ادا کرنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ جدا ہوا تھا جسم پر حضرت آقا نے جو نشانی بتائی حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ان خیر التابعین رجل تابعین میں سے ایک بہترین مرد امام مسلم کی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم کی سنا رہا ہوں میں تابعین میں سے ایک بہترین مرد جس کو لوگ ویس کہتے ہیں قرن کا رہنے والا اس کے جسم پر وہ درہم کے برابر اتنی حصے کے برابر وہ سفید داغ ہوگا اس نے دعا کری چلی گئی چلی گیا ہوگا وہ داغ توجہ صرف اتنا بچا ہوگا آقا فرماتے ہیں اے عمر اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرے اویس سے اپنی شفاعت کی اور اپنے لیے ذرا دعا ضرور کروا لینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ